السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. درود پاک. خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، اشہر حج چل رہے ہیں، حج کے مبارک مہینے چل رہے ہیں اور چند ہی دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کئی نسبتیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ تقریباً 73 مرتبہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا ہے، جبکہ 10 مقامات پر آپ کی زندگی کے مختلف قصوں کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عراق کے ایک علاقہ جو آج کل کے اعتبار سے، آج کل کے علاقوں کے نام کے اعتبار سے جو عراق میں موصل جگہ ہے، وہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے۔ آپ کی قوم بت پرست بھی تھی، توہم پرست بھی تھی، مظاہر کائنات کو یعنی سورج، چاند، ستاروں کو بھی پوجتی تھی، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی مختلف عقائد وابستہ کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شروع ہی سے فطرت سلیمہ سے نوازا تھا۔ آپ کی جو خصوصیات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 5 نام آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا نام آپ کو خلیل دیا گیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، ایسا دوست جس کے ساتھ انسان اپنے سب راز بیان کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلیل ہیں، اللہ کے ساتھ سب راز جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، باقی میرے اصحاب کے اندر ابو بکر بھی ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، صاحب ہیں، لیکن خلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اب حضرت ابراہیم کا مقام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اب یہ خلیل کا مرتبہ جو اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ آپ کو کس طرح سے عطا ہوا، اس کے بارے میں مختلف روایات تفسیر کی کتابوں میں آتی ہیں۔ یہاں میں پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں آج کل یہ چیز ایک فتنے کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ جب بھی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو فوراً سننے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی سند درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز کی نسبت
ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کریں گے اسے سند کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا ہی نہیں، بلکہ وہ تو من گھڑت بات ہے جس کو ہم اصطلاح میں موضوع حدیث کہتے ہیں، تو پھر تو یہ سوال بجا ہے کہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ بلا سند ہے، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، یا وہ بات جو عرض کی جا رہی ہے وہ اتنی ضعیف، اتنی کمزور ہے اپنی سند کے اعتبار سے کہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ باتیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے متعلق بے شمار باتیں ہیں جو ہماری تفسیر کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے جو کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ تو حدیث ہے ہی نہیں، اس کو تو بطور حدیث بیان ہی نہیں کیا جا رہا، اس کو تو بطور قصے کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ قصے کے طور پر بیان کی ہوئی بات کا شریعت کے کسی اصول کے ساتھ تصادم نہیں ہو رہا، شریعت کا کوئی اصول اس سے نہیں ٹوٹ رہا، جو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہی بات، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہ بات پسند نہیں آتی تو اسے قبول نہ کرے، کسی پر اس کا قبول کرنا لازم تو نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر یہ کہنا کہ جناب یہ بات بیان کر دی گئی اور یہ تو کسی جگہ پہ آتی ہی نہیں ہے بات، اور یہ تو بلا سند بات ہے، بھائی بلا سند اسی لیے ہے کہ وہ تاریخی بات ہے، تاریخ کی بات کے لیے سند ضروری نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اسرائیلی روایات بیان کی جائیں لا تصدقوه ولا تکذبوه، تو یہ کہہ دیا کرو کہ بھئی ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رتبہ کس طرح ملا، اس پر ذرا غور کیجیے گا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے یہ روایت غالباً بیان کی ہے اپنی تفسیر میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز بہت تھے اور ہمیشہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے تھے۔ اب چونکہ اس معلوم دنیا کے اندر اس وقت کے اندر بہت زیادہ لوگ اسی طریقے سے گنجان آبادیوں کے اندر تو نہیں رہتے تھے، تو ایک دفعہ آپ کو کوئی مہمان نہیں ملا تو آپ مہمان کی تلاش میں نکل گئے، جب کوئی مہمان نہ ملا تو واپس تشریف لے آئے، واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی تم کس طرح سے آ گئے، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کس طرح سے آئے؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے اس کا پتہ بتا دو تو مجھے اس کو ملنے کے لیے لمبا سفر بھی کرنا پڑے گا تو میں ضرور کروں گا، لیکن تم مجھے اس کا پتہ بتا دو۔ تو ملک الموت نے کہا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ نرمی اختیار کرتے ہیں، آپ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمارے موجود معاشرے کے اندر اس وقت انفرادیت پسندی اتنی زیادہ آ گئی ہے، انڈیویجولزم اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں سے مہمان نوازی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے مہمان نوازی کوئی مشکل کام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سٹیجز بتائی ہیں، بتایا کہ پہلے دن مہمان آئے تو ذرا تکلف والا کھانا کھلا دو، ذرا اچھا کھانا بنا لیں، پھر اگلے 2 دن جو گھر میں پکتا ہے وہ کھلا دیا کرو۔ ہم نے تکلف کی وجہ سے مہمان نوازی ختم کر دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہمان نوازی تو اسی وقت ہوگی جب خاص طور پہ کسی کے لیے 4-5 کھانے بنائے جائیں، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، اسی تکلف کی وجہ سے یہ اچھی اور انبیاء کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب روز مہمان کو تلاش کرتے تھے تو
وہ گھر میں 3-4 کھانے بناتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل چند فرشتوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اور بغیر کچھ پوچھے ہوئے، بغیر کچھ بتائے ہوئے فوراً گئے اور ایک بچڑا بہت خوبصورت تیار کر کے بنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مہمان نوازی نام اس چیز کا ہے کہ جو بندہ گھر میں آیا ہے اگر وہ مسافر ہے، کیونکہ مہمان نوازی کے جو سارے فضائل آئے ہیں، اور جو مہمان نوازی بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، وہ کس کے لیے؟ جو مہمان ہے، جو مسافر ہے، جو سفر کر کے آیا ہے اس کے لیے مہمان نوازی ہے۔ ہاں، جو سفر کر کے نہیں آیا آپ اسے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ مسلمان کے اکرام میں بھی داخل ہے، اس پر اور بہت سے فضائل ہیں۔ لیکن وہ مہمان نوازی جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ لوگ کسی بستی میں جائیں اور وہاں کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہ کریں تو وہ ان سے چھین کر بھی مہمان نوازی کروا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں، مسافر ہیں، اور ان سے کہتے ہیں بھی مہمان نوازی کرو، تو وہ کہنے لگے کوئی مہمان نوازی نہیں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا خضر نے ان کے ہاں کچھ بہتری کی جو صورت بنتی تھی دیوار کی وہ کر دی، تو پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ اچھائی کیوں کی ہے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی؟ تو اس لیے مہمان نوازی اصل وہ ہے جو مسافر کے لیے ہے، اور اس کے لیے آپ نے 3 سٹیجز بتا دی۔ پہلی کہ پہلے دن کچھ اچھا کھانا بنا لو، اپنے گھر میں جو بہتر کھانا ہو سکتا ہے وہ بنا لو، اس کے بعد 2 دن جو ممکن ہے وہ کھلا دو، اور اس کے بعد باقی دن تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی تم جتنی بھی مہمان نوازی کر سکو وہ بہت بہتر ہے، لیکن 3 دن کے بعد تمہارے اوپر مہمان نوازی لازم نہیں۔ ایک وقت تھا گھروں کے اندر بستر موجود ہوا کرتے تھے، ایک وقت تھا گھروں کے اندر مہمان آتا تھا، خوشی ہوتی تھی کہ مہمان آ گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چیز ختم ہوتی، اور ہم نے اس کو شیلٹر کس چیز کا دے دیا کہ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی، 5-5 10-10 ہزار روپے کا کھانا تو ہم باہر سے کھا لیتے ہیں، اس وقت مہنگائی نظر نہیں آتی ہمیں، اور جب ہم 15-20 ہزار کی شاپنگ ایٹ اے ٹائم کر لیتے ہیں اس وقت ہمیں جو ہے یہ مہنگائی نظر نہیں آتی، وہ مہمان کے آنے پہ ہی مہنگائی نظر آتی ہے۔ اور پھر مہمان کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے لیے 3-4 کھانے بنے ہوئے ہیں، جو موجود ہے گھر کے اندر اس کو مہمان کے سامنے رکھ دیجئے، جو کچھ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر متفرق چیزیں رکھ دی جاتی تھی، یعنی اگر آج کل کے دور میں وہ چیزیں رکھی جائیں تو مہمان تو غصہ کر کے واپس چلا جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑی سی کھجوریں رکھ دی جاتی تھی، پنیر رکھ دیا جاتا تھا، کوئی مکھن موجود ہوتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا، اور اگر گھر میں آٹا موجود ہوتا تھا تو آٹے کی روٹی بنا کے رکھ دی جاتی تھی۔ بس یہ مہمان نوازی جو گھر میں موجود ہے اس سے مہمان نوازی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو قرآن کریم میں القاب دیے گئے ہیں ان میں سے ایک لقب یہ ہے کہ وہ خلیل ہے۔ دوسرا لقب آپ کو ایک ہی جگہ پہ 3 نام آپ کے ذکر کیے گئے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حلیم کا مطلب بردبار، بہت جلد ریئیکشن دینے والا بندہ، وہ حلیم نہیں ہو سکتا۔ حلیم کون ہے؟ جو بردباری سے کام لیتا ہے، ٹھنڈا ہو کے چلتا ہے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فوری طور پہ رد عمل نہیں دیتا، بلکہ بات کو سنتا ہے، بات پر غور کرتا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایسی ہی شخصیت ہے۔ چنانچہ آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کہاں کہاں ہمیں حلم نظر آتا ہے۔ تیسرا نام جو ذکر کیا گیا وہ اواہن ہے۔ اواہن کا مطلب ہوتا ہے گریہ زاری کرنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو کے اپنی بات منوانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اپنے سامنے رونا، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ چوتھا نام ذکر کیا ہے منیب، رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے، ہر مشکل گھڑی کے اندر اللہ کے ساتھ لو لگانے والے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی رسی کو کبھی نہ توڑنے والے۔
یہ 4 نام ذکر ہو گئے، اور 5واں نام قرآن نے ذکر کیا ہے صدیق۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اس کی زندگی سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں فرشتوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ صدیق ہے، بس مہر لگ گئی کہ یہ سچا بندہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذاب، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے تو بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک اور جو نمایاں خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ آپ علیہ السلام کا صدیق ہونا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی میں کچھ اور چیزیں جو ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ توکل ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مومن اللہ کی ذات پر اپنے بھروسے میں اپنے آپ کو غلط راہ پر نہیں ڈالتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات کے اوپر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے پر توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ دیکھیے آج آپ کسی شخص سے جا کے یہ کہیں کہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ مجھے اس چیز پر بھروسہ ہے کہ تم میری ضرور مدد کرو گے، تو وہ ایک مرتبہ یہ بات سن لے گا، دوسری مرتبہ سنے گا، تیسری مرتبہ سنے گا، چوتھی مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کو اور کوئی بندہ نہیں ملتا، ہر مرتبہ یہی آ کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حالات سارے ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بعض روایات میں آتا ہے، یعنی بعض تاریخی روایات میں، کہ 1 ماہ تک اس آگ کو جلایا گیا تھا، خوب تیز کیا گیا اس کو، اور جب آپ کو اس میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اپنے اللہ کو پکاریے۔ فرمایا کہ جس اللہ کو میں ہر وقت یاد رکھتا ہوں اس کو اس وقت پکارنے کی خاص ضرورت کیا ہے، وہ تو ہر وقت میرے دل میں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آج ہماری زندگی کی پریشانیوں کی وجہ یہی ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہی نہیں کرتے، اور توکل اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ انسان اسباب چھوڑ کے بیٹھ جائے، اور نہ توکل اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ اسباب موجود ہوں تو بہت خوش ہو انسان، اور اسباب موجود نہ ہو تو پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک وصف نمایاں نظر آتا ہے وہ آپ کا توکل ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ایثار اور قربانی ہے۔ ایثار اور قربانی، پوری کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ ذرا دیکھتے جائیے کہ کتنی قربانی ہے زندگی کے اندر۔ پہلے والد سے مکالمہ کیا، والد نے دھمکی دے دی بھی گھر سے نکل جاؤ، اگر تم نے یہی کرنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ نہ رہو۔ آپ عراق سے نکلے ہیں، عراق سے نکل کے آپ فلسطین میں آئے ہیں، سارے کا سارا سفر کیا ہے، ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ مصر تشریف لے گئے ہیں، وہاں کچھ واقعات پیش آئے ہیں، قربانی ہی قربانی ہے۔ پھر اپنی ایک زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو لا کے کس جگہ پہ بسا دیا ہے؟ جہاں پہ گھاس پھوس ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے، زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ پھر جب وہ بچہ جو مرادوں سے مانگا تھا لمبی عمر کے اندر ملا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بعض تاریخی روایات میں آتا ہے 175 سال عمر ہوئی، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 200 سال عمر ہوئی، اور جس وقت آپ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ کتنی محبت ہوگی اس بچے سے،
لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ذبح کرو، قربانی قربانی ہے۔ اور پھر جب اللہ کے راستے میں کوئی شخص قربانی دیتا ہے، آج اکثر موقعوں کے اوپر ہمیں صلح کرنے کے لیے اکثر موقعوں کے اوپر ہمیں اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب جب ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تمہیں حق چھوڑنے سے کتنے نفلوں کا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ بڑے قدردان ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے جھگڑا چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیں اور اللہ آپ کو زیادہ لوٹا کے نہ دے، ایسا ممکن نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قربانی کی لمبی داستان جب پوری ہوئی تو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، چند مواقع پر، فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں اے ابراہیم ساری کی ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج امت مسلمہ قربانی کرتی ہے اور سرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم۔ سرکار کو حضرت ابراہیم سے کتنی محبت تھی کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اب مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے جتنی اولاد دی تھی وہ اپنے پاس بلا لی، اور اب مدینہ منورہ میں سرکار تشریف لائے ہیں، عمر کا بھی ایسا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کو ایک بچہ عطا کیا اور آپ نے محبت میں ان کا نام ابراہیم رکھا۔ کتنی محبت تھی حضرت ابراہیم سے کہ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو دوسری خصوصیت ہمیں ملتی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اثار و قربانی۔ تیسری کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، مہمان کا اکرام آپ خود بہت کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ اولیات بھی منسوب ہیں، یعنی پہلے سب سے پہلے جو چیز ہوئی اور آپ کے ساتھ ہوئی ان میں سے ایک چیز یہ تاریخی روایات میں آتی ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے بال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید ہوئے تھے، اس سے پہلے بالوں کی سفیدی نہیں آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سلا ہوا پائجامہ پہنا، اس سے پہلے لوگ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے، چادریں باندھ لیا کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر خطبے کی ابتدا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے سرید کی ابتدا کی، یعنی سرید کھانا، شوربہ بہت زیادہ گرم کر کے اس کے اندر روٹی تھوڑی تھوڑی کر کے چھوٹی چھوٹی کر کے ڈال دی جائے، اور جب وہ خوب حصہ بن جائے اس شوربے کا تو پھر اس کو نکال کے روٹی کے ٹکڑوں کو کھانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سرید بہت پسند تھا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر معانقہ یعنی ملتے وقت گلے ملنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع ہے۔ پھر 10 خصال یعنی 10 چیزیں جن کا ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے، ان میں سے بھی اکثر چیزوں کا جو نسبت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ وہ 10 چیزیں ہیں جن میں مونچھیں اتروانا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کو دھونا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور استنجا کرنا۔ ان میں سے بھی بعض چیزیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں۔ اور آخر میں جو ایک بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جب ہم جمعے میں اکٹھے ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، تو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے وہ تمام لوگ جن پر قربانی واجب ہے اور انہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال صاف نہ کریں، اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں آتی ہیں ان کے لیے یہ مناسب ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے، ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سفر میں گیا ہوا تھا اور ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو آ گیا، ظاہری بات ہے اب اس نے بال جو ہے وہ کٹوانے بھی ہیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن مستحب یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، اس لیے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے جو جسم کی صفائی اور بال ہیں ان کو کاٹنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی